رہے ہوتے ہیں, سفر میں بھی رکھ ہی رہے ہوتے ہیں, یار بعد میں کون رکھے گا بیٹھ کے, اور واقعی مشکل ہوتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, اس لیے روزہ آپشنل ہے, نماز آپشنل نہیں ہے. نماز میں آپ کو 4 کی 2 پڑھنی پڑیں گی. 4 پڑھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ہمارے ساتھ تھے ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے کراچی کی طرف, تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں, دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا, گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہیں, تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے, وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے. یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں. گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں, گھڑی میں نے چینج نہیں کی. ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا؟ میں نے کہا ثواب پورا ملے گا, کیونکہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھکا ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا؟ ابے کیا ہو گیا؟ 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی وہ؟ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے؟ 60 روزے لگاتار. کتنے؟ علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. اب کوئی فنڈر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے؟ اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو, ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات؟ تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی, یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ, ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا. ہماری نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی, ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میرا خیال ہے. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہمیں اس سے, ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا, 2 3 4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے روزے نہیں ہوتے کیا؟ اب کوئی کہہ بے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو, نہ. جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں
سردی میں نہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2-3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیندھ ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20-20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں. ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں, ادھر افطاری کی, ادھر عشاء کی اذان ہوئی, ادھر سحری, بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی, یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا, تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں, ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں. سردیوں کے روزے تمہارے 4-4, 5-5 گھنٹے کے روزے, تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو. سمجھ رہے ہو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بیان لمبا ہو گیا, بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بات. پھر حج پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم چلیں گے. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی, علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں, لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو, علماء. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں, ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی. وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو, کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. اب کوئی اسکالر آ کے کہ میں 5 نمازوں کو نہیں مانتا, 4 ہے اسلام میں, تو بھائی آپ کی تو ویلیو کیا ہو گئی. ایک غلطی ہے, لیکن اس غلطی نے آپ کی حیثیت کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. تو حضرت عیسیٰ کی حیات یہ اجماعی مسئلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسی طرح رمضان کا روزہ فرض ہے, ایسے سفر بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے. طلاق کے بعد, شوہر کی وفات کے بعد عورت پر عدت بولو فرض ہے 3 مینسز یا 4 مہینے 10 دن, اور جس کو مینسز نہیں آتے اس کی 3 مہینے 90 دن. یعنی اسلامی لحاظ سے اگر مہینے کی پہلی تاریخ سے ہے تو 3 مہینے, چاہے وہ کتنے بھی دن بنے, اگر بیچ میں شروع کیے تو 90 دن. تو یہ عدت کے مسائل ہو گئے, وراثت کے مسائل ہو گئے, اور بہت سارے مسائل ہیں جو اجماعی مسائل ہیں, ان میں اختلاف کی. اچھا صحابہ کا مسئلہ بھی اجماعی ہے. کسی صحابی کے خلاف بدگمانی پھیلانا, ایسا ان کے عمل کو پیش کرنا جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ فاسق تھے, یہ بھی اجماعی امت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو, کوئی اسکالر یہ بات کر رہا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اتنی باتیں صحیح میں ایک غلط ہو گئی تو وہ غلط کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ بھائی اب اس کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہی ہے, اس نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی, اعمال کی حفاظت کرے.